بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لیول 8 میٹرک اردو میں جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو کی درخواست کا طریقہ۔ اردو کی درخواستوں میں دو طرح کی درخواستیں لکھی جاتی ہیں، ایک انفرادی درخواستیں اور ایک اجتماعی درخواستیں۔ انفرادی درخواستوں میں ضروری کام کی درخواست، بیماری کی درخواست، فیس معافی کی درخواست، شادی شمولیت کی درخواست، اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی درخواست، دوبارہ داخلے کی درخواست اور کریکٹر سرٹیفکیٹ کی درخواست شامل ہیں، جبکہ اجتماعی درخواستوں میں محلہ صفائی کی درخواست، ڈاکیے کی شکایت کی درخواست اور راشن ڈپو کی شکایت کی درخواست شامل ہیں۔ ہم اسکول میں ان میں سے انفرادی درخواستوں میں سے کچھ درخواستیں کر چکے ہیں، جن میں ضروری کام کی درخواست، بیماری کی درخواست، فیس معافی کی درخواست، اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی درخواست اور کریکٹر سرٹیفکیٹ کی درخواست شامل ہے، جبکہ اجتماعی درخواستوں میں ہم نے محلہ صفائی کی درخواست کر لی تھی۔ انفرادی درخواست کا خاکہ کچھ اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج۔ عنوان میں ہم جو درخواست کا ٹاپک ہوتا ہے، یعنی انفرادی درخواست کا خاکہ میں جو بھی درخواست ہوگی، خواہ وہ بیماری کی ہوگی، ضروری کام کی ہوگی یا شادی شمولیت کی ہوگی، جو بھی درخواست ہوگی وہ ہم یہاں پر عنوان جو ہے وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد تیسری لائن ہماری آتی ہے جناب عالی کی۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ آپ لوگوں نے دیکھنی ہے کہ یہ تینوں لائنیں بخدمت جناب، عنوان اور جناب عالی، یہ تینوں برابر لکھی جاتی ہیں اور پیج کے بالکل انتہائی دائیں ہاتھ پر لکھی جاتی ہیں۔ جو شیٹ پر حاشیہ لگا ہوا ہوتا ہے اس کے قریب سے یہ تینوں شروع کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ تینوں لائنیں لکھنے کے بعد درمیان میں نفس مضمون لکھا جاتا ہے، جو 2 سے 3 پیراگراف یا چھوٹے، اگر مزید چھوٹا کریں تو چھوٹے چھوٹے 4 پیراگراف، عمومی طور پہ اچھی درخواست 3 پیراگراف پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے، یہ جناب عالی جو لکھا جاتا ہے اس کو بعض بچے عالی لام چھوٹی لی کے اوپر کھڑی زبر ڈال کر اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ بیٹا یہ اعلیٰ کوئی لفظ نہیں ہے، اعلیٰ صرف 2 قسم کے لفظ ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ جس کا متضاد ادنا ہوتا ہے، یعنی بلند مرتبے والا، اونچے مرتبے والا، اونچا، اور ایک اعلیٰ جو ہے اوزار یا ہتھیار کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عالی ہوتا ہے، خواہ آپ ہیڈ ماسٹر کے نام لکھیں یا ہیڈ مسٹریس کے نام لکھیں، جس کے بھی نام لکھیں یہ عالی ہی لکھا جائے گا۔ نفس مضمون لکھنے کے بعد ہم لکھیں گے جس لائن پر بھی نفس مضمون ختم ہوگا اس لائن کو سٹاپ کرنے کے بعد نیکسٹ لائن کے مڈ سے ذرا آگے کر کے ہم نے لکھنا ہے این نوازش ہوگی۔ اس کے نیچے ہم نے ایک لائن چھوڑ کر تھوڑا بڑا کر کے لکھنا ہے العارض آپ کا تابع فرمان۔ یہاں کچھ بچے فرمان لکھ دیتے ہیں، فرمان نہیں ہوتا بیٹا، فرمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد دال رے سین، یہاں کچھ بچے الف بے جیم لکھ دیتے ہیں۔ جب ہم اوپر اپنے سٹی کے نام کی جگہ پہ الف بے جیم لکھتے ہیں تو پھر یہاں پر ہم نے دال رے سین لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جماعت ہشتم، یا اگر بورڈ میں آپ جیسے نیکسٹ ایئر دیں گے نہم، ٹھیک ہے، تو فریق حمدہ چھوٹیے بڑھیے، فریق کہتے ہیں سیکشن کو۔ العارض کی برابر والی اسی لائن پر صرف دائیں ہاتھ کی طرف حاشیے کے پاس آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، جس ڈیٹ کو بھی آپ وہ درخواست لکھ رہے ہیں۔ یہ ڈیٹ دونوں طریقے سے لکھی جا سکتی ہے، ایسے ہندسوں میں بھی اور جو اردو میں آپ دوسرے ہند سے لکھتے ہیں اس طرح سے بھی، دونوں کو بورڈ میں درست تصور کیا جاتا ہے اور ان کا پورا نمبر ملتا ہے۔ انفرادی درخواستیں اور اجتماعی درخواستیں آپ نے دیکھی۔ ان انفرادی درخواستوں میں سے ہم نے جو درخواستیں کر لی تھیں ان کے علاوہ آج ہم یہ 2 درخواستیں کریں گے، شادی شمولیت کی درخواست اور دوبارہ داخلے کی درخواست۔ یہ درخواست ہے شادی شمولیت کی درخواست۔ یہ خاکہ آپ کو بتا دیا گیا ہے
کہ تمام انفرادی درخواستوں کا جو کہ اسکول کے نام لکھی جاتی ہیں ایک ہی خاکہ ہوتا ہے. یہ اسی خاکے پر لکھی گئی درخواست ہے اور اس کے اندر نفس مضمون بھی پورا لکھا ہوا ہے. بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر قوما گورنمنٹ ہائی اسکول الف بے جیم. عنوان ہے شادی شمولیت کی درخواست جناب عالی. ٹھیک ہے، جناب عالی کے بعد علامت لگاتے ہیں آپ ندائیہ کی. ٹھیک ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری بہن کی شادی میں ہے. میں گھر کا اکلوتا لڑکا ہوں اور میرے والد ملک سے باہر رہتے ہیں. وہ شادی سے صرف 2 دن پہلے ہی آ سکیں گے. شادی کے تمام انتظامات کے لیے میرا گھر پر ہونا بہت ضروری ہے. مہندی کی رسومات اور بارات کے استقبال میں مجھے والدہ صاحبہ کا ہاتھ بٹانا ہے. مہربانی فرما کر مجھے 5 یوم مورخہ 17 مارچ سے 21 مارچ تک کی رخصت عنایت فرمائی جائے. یہ آپ جو بھی ڈیٹ لکھ رہے ہوں گے، جس ڈیٹ کو بھی آپ درخواست لکھ رہے ہوں گے، اس درخواست کی ڈیٹ سے آپ 4 5 جتنے بھی دنوں پر لکھتے ہیں کہ اتنے دن کی چھٹی چاہیے، تو اس ڈیٹ تک آپ نے وہ لکھ دینا ہے. یہ جہاں بھی آپ کی یہ درخواست ختم ہوگی اس لائن کو آپ نے وہیں سٹاپ کرنا ہے اور اس سے نچلی لائن کے مڈ سے ذرا آگے لے کے آپ نے لکھنا ہے این نوازش ہوگی العارض آپ کا تابع فرمان دال رے سین. ٹھیک ہے، کیونکہ الف بے جیم ہم یہاں لکھ چکے تھے. جماعت ہشتم فریق ڈاٹس. اب یہ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. فریق میں آپ حمزہ چھوٹیے بڑیے بھی لکھ سکتے ہیں اور صرف ڈاٹس بھی لگا سکتے ہیں. اس کے بعد الارز کے برابر ہی دائیں ہاتھ پر آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے. جس ڈیٹ کو بھی آج چونکہ 17 ہے تو یہاں میں نے آج 17 کی تاریخ ڈال دی ہے، 17 مارچ 2021. تو یہ آپ جس ڈیٹ کو بھی، جو آپ کا ٹیسٹ ہو، پیپر ہو، جو بھی چیز ہو، آپ نے وہی ڈیٹ ڈالنی ہوتی ہے. یہ ہے بیٹا آپ کی شادی شمولیت کی درخواست، جو کہ انفرادی درخواست کہلاتی ہے، یعنی ایک شخص کی طرف سے لکھی گئی درخواست. یہ دوسری انفرادی درخواست ہے آپ کی، یہ ہے دوبارہ داخلے کی درخواست. یعنی ایک اسکول میں آپ پڑھ رہے ہیں، وہاں سے کسی وجہ سے آپ کا نام خارج ہو گیا ہے، تو اس کو آپ نے دوبارہ داخلے کے لیے درخواست لکھنی ہے. یہ وہ درخواست ہے. بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر قوما گورنمنٹ ہائی اسکول الف بے جیم. عنوان دوبارہ داخلے کی درخواست. ٹھیک ہے، دوبارہ داخلے کی درخواست جناب عالی. مؤدبانہ گزارش ہے کہ اسکول سے بغیر اطلاع کے چھٹی کرنے کی وجہ سے میرا نام اسکول سے خارج کر دیا گیا ہے. میں آپ کے اسکول میں جماعت ہشتم کا طالب علم ہوں. میرا گھر اسکول سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. 15 دن پہلے میں جب صبح اسکول آ رہا تھا تو راستے میں بس کے سامنے ایک سائیکل سوار آ گیا. اچانک بریک لگانے سے بس الٹ گئی. کافی لوگ زخمی ہوئے، جن میں میں بھی شامل تھا. میں نے اپنے ایک ہم جماعت کو درخواست دینے کے لیے کہا، لیکن وہ بھول گیا اور مسلسل غیر حاضری کی بنا پر میرا نام اسکول سے خارج کر دیا گیا. خارج کر دیا گیا یعنی نکال دیا گیا مجھے اسکول سے، میرا نام اسکول سے کاٹ دیا گیا. میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ مزید محتاط رہوں گا. مہربانی فرما کر میرا نام دوبارہ داخل کیا جائے تاکہ میں آپ کے اسکول میں ہی اپنی تعلیم مکمل کر سکوں. اسی طرح سے یہاں بھی پیراگراف جہاں ختم ہوگا اس کو وہیں روک دیں گے اور اس سے اگلی لائن کے مڈ سے ذرا آگے سٹارٹ کریں گے. این نوازش ہوگی العارض آپ کا تابع فرمان. ٹھیک ہے، دال ریسین. ٹھیک ہے، جماعت ہشتم اور نیچے لکھیں گے فریق ڈاٹس یا فریق، جو بھی اس میں آپ حمزہ چھٹیے بڑیے لکھنا چاہیں، اور العارض کے برابر آپ نے جو ہے وہ یہاں پر ڈیٹ ڈالنی ہے. یہ بیٹا آپ کی دوسری انفرادی درخواست ہے، دوبارہ داخلے کی درخواست. ٹھیک ہے، یہ آپ نے 2 درخواستیں کی، شادی شمولیت کی درخواست اور دوبارہ داخلے کی درخواست. اب ہم آتے ہیں اجتماعی درخواستوں کی طرف. اجتماعی درخواستوں میں ہم نے پہلے درخواستیں کی تھی محلہ صفائی کی اسکول میں. اب ہم اگلی 2 درخواستیں کرنے جا رہے ہیں، جس میں سے پہلی ہے ڈاکیے کی شکایت. ڈاکیے کی شکایت یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہمارے محلے کا جو ڈاکیہ ہے وہ خطوط کی ترسیل جو ہے وہ صحیح نہیں کرتا ہے. بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر قوما جنرل پوسٹ آفس الف بے جیم.
عنوان ہے ڈاکیے کی شکایت کے لیے درخواست جناب عالی. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح سے درمیان میں آپ نفس مضمون لکھیں گے. اس کے بعد اے نوازش ہوگی العارض. اب یہاں تک لکھنے کے بعد ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ انفرادی درخواست لکھتے ہیں تو چونکہ آپ اسکول کو لکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ لکھتے ہو آپ کا تابع فرمان، یعنی آپ کی فرما برداری کرنے والا. لیکن یہاں آپ ان کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو تو یہاں آپ ڈائریکٹ اپنا نام لکھو گے، اور نام میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنا اصل نام نہیں لکھتے، الف ب ج دال ر س، کوئی بھی ایسے ہی فرضی جو ہے وہ حروف کے ساتھ اس کو مینشن کرتے ہیں. تو یہاں آپ لکھیں گے دال ر س، اور اس سے نچلی لائن پہ آپ لکھیں گے واؤ. اس واؤ کو بریکٹ میں کر دیں گے جس کا مطلب ہوگا اور، یعنی یہ دال ر س یعنی میں اور اہل محلہ یعنی میرے محلے کے تمام لوگ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس طرح سے اس کا کالم کرنا ہے، اور ڈیٹ جو ہے وہ اسی طرح سے العارض کے ساتھ جو ہے وہ اسی لائن پر لکھی جائے گی، اور لکھی صرف دائیں ہاتھ پہ جائے گی حاشیے کے ساتھ. یہ آپ کا اجتماعی درخواستوں میں ڈاکیے کی شکایت لگانے کے لیے جو درخواست ہے یہ اس کا خاکہ ہے. اب یہ پوری درخواست ہم دیکھتے ہیں ڈاکیے کی شکایت کے لیے. بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر جنرل پوسٹ آفس الف ب ج. عنوان ہے ڈاکیے کی شکایت. جناب عالی، گزارش ہے کہ میں محلہ شاداب نگر کا رہائشی ہوں. ہمارے محلے میں ڈاک کی تقسیم کا انتظام نہایت ناقص ہے، خراب ہے. ٹھیک ہے، ڈاکیا کئی دن تک آتا ہی نہیں، اور ہمارے ضروری خطوط وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے نقصان کا موجب بنتے. ہمارے چچا جان ملک سے باہر رہتے ہیں، ان کی طرف سے آنے والے پارسل اکثر ہمیں کھلے ہوئے ملتے ہیں، جو انتہائی تشویشناک بات ہے. لہٰذا یا تو ڈاکیے کی سرزنش کی جائے، یعنی ڈانٹا پٹ کی جائے، اسے سمجھایا جائے، یا کوئی نیا ڈاکیا متعین کیا جائے یعنی مقرر کیا جائے جو روز کے روز ڈاک تقسیم کر دیا کرے. مقرر عرض ہے یعنی دوبارہ عرض ہے کہ اب اس درخواست کو زیر توجہ لا کر نوازیں تاکہ ہم لوگ دوبارہ نقصان سے بچ سکیں اور آپ کو مزید پریشان کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے، یہاں درخواست آپ کی ختم ہو جائے گی. این نوازش ہوگی العارض. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ چونکہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو تابع فرمان والی لائن نہیں لکھی جائے گی، الف ب ج لکھا جائے گا، واو لکھا جائے گا یعنی میں اور اہل محلہ. ٹھیک ہے، اور العارض کی جو ہے وہ لائن پر ہی لیکن رائٹ سائڈ پر آپ اس کی ڈیٹ لکھیں گے، یعنی کہ آج کی ڈیٹ 17 مارچ 2021. یہ آپ کی درخواست ہو گئی ڈاکیے کی شکایت کی درخواست. اس کے بعد آپ کی آخری درخواست ہے اجتماعی درخواستوں میں راشن ڈپو کے خلاف درخواست. راشن ڈپو بیٹا کسے کہتے ہیں؟ راشن ڈپو جو آج یوٹیلیٹی سٹورز ہوتے ہیں ہمارے، اس قسم کا پرانے زمانے میں راشن کے لیے، کھانے پینے کی اشیاء کے لیے ایک سٹور ہوتا تھا جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا تھا، اور جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کو کارڈ ایشو کیے جاتے تھے تاکہ ان کو سستے داموں، یعنی کچھ پرسنٹیج ہوتی تھی جو لیس کی جاتی تھی، 50%، 40%، 60%، جتنے بھی، اس حساب سے ان کو وہاں سے چیزیں آسانی سے مل جاتی تھیں. تو یہ شکایت لگائی جا رہی ہے کہ راشن ڈپو تو ہے ہمارے محلے میں، لیکن وہاں جو کام ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہے، اس پر کام کرنے والے لوگ درست نہیں ہیں. پلیز آپ اس کی طرف توجہ دیں. یہ اس چیز کی درخواست ہے. ٹھیک ہے، بخدمت جناب فوڈ کنٹرولر تحصیل و ضلع الف ب ج، یعنی یہ اپنے شہر کے لیے لکھا گیا ہے کہ ہمارے شہر میں جو راشن ڈپو ہے اس کی شکایت لگائی جا رہی ہے. عنوان ہے راشن ڈپو کی شکایت. جناب عالی، یہاں پر آپ نفس مضمون لکھیں گے. این نوازش ہوگی العارض. جیسے میں نے آپ کو کہا چونکہ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو ڈائریکٹ لکھیں گے دال ر س واؤ اور اہل محلہ. ٹھیک ہے، اور ڈیٹ جو ہے وہ العارض کے برابر آ جائے گی جس ڈیٹ کو بھی آپ جو ہے وہ لکھ رہے ہوں گے درخواست. اب یہ پوری درخواست ہے بخدمت جناب فوڈ کنٹرولر تحصیل و ضلع الف ب ج. عنوان ہے راشن ڈپو کے خلاف شکایت. جناب عالی، گزارش ہے کہ ہمارے محلے کا راشن ڈپو جس کا نمبر 512 ہے ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ نہ تو وقت پر کھلتا ہے نہ راشن گروں سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے. راشن گروں یعنی راشن حاصل کرنے والوں، اور بیٹا یہ لفظ سلوک نہیں ہوتا، یہ لفظ سلوک ہوتا ہے، سین پہ پیش ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا.
چینی کی بوریاں آتی ہیں مگر نہ جانے کہاں چلی جاتی ہیں. کوئی خوش نصیب ہی چینی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہوگا، ورنہ عام طور پر یہی جواب ملتا ہے کہ چینی ملتی ہی نہیں تو دیں کہاں سے. اسی طرح کا معاملہ دوسری اشیاء خور و نوش کے ساتھ ہے کہ بیٹا بعض اوقات خورد و نوش لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ کچھ معاملات میں کچھ جگہ پہ صحیح ہے، لیکن اصل جو لفظ ہے وہ ہے خور و نوش. یہ فارسی کا لفظ ہے. خور کے معنی ہوتے ہیں کھانا اور نوش کے معنی پینا، یعنی کھانے پینے کا جو سامان ہوتا ہے اس کو اشیاء خور و نوش کہتے ہیں. کے ساتھ ہے کہ سامان آتے ہوئے تو دیکھا جاتا ہے لیکن ضرورت مندوں تک اس کی ترسیل نہیں ہوتی. ترسیل ہونا پہنچنا، یعنی ضرورت مندوں کو یہ پہنچتا نہیں ہے. لہٰذا لوگ بازار سے خرید کر گزارا کرتے ہیں. اس راشن ڈپو کے کارپردازوں کام سنبھالنے والوں، کام کرنے والوں، کام کی دیکھ بھال کرنے والوں کو ہدایت فرمائیں کہ وہ باقاعدگی اور شرافت کا رویہ اختیار کریں. یعنی وہ جو ہے کسی کے ساتھ بد سلوکی بھی نہ کریں اور جو سامان گورنمنٹ انہیں دیتی ہے اسے صحیح طریقے سے ایمانداری سے تقسیم کریں. عین نوازش ہوگی العارض الف ب جیم واؤ اہل محلہ، اور یہ 17 مارچ 2021. یہ بیٹا آپ کی درخواست تھی. کون سی؟ راشن ڈپو کی انتظامیہ کے خلاف شکایت کی درخواست. یہ آپ کی درخواستیں یہاں پر ہماری آج کمپلیٹ ہو گئی ہیں، جس میں اجتماعی درخواستیں بھی ہیں اور انفرادی درخواستیں بھی ہیں جو ہماری رہتی تھیں، وہ ہم نے یہاں پر کمپلیٹ کر لی ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اوکے بیٹا، اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.